تو آواز بلند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے. آزمائش کی لفظی میں ایک دہشت انگیزی مضمر اور اس کے بعد تفصیل اس کی شروع ہوئی. بلاغت قرآنی نے اس دہشت کو ذرا کم کیا بے شعین کر کے گھبراؤ نہیں، یہ آزمائش کسی نہ کسی ذرا سی بات سے ہوگی. کچھ خوف اب اس کے بعد ارتقاء شروع ہوا جسے میں نے کل دکھلایا تھا کہ بھوک. اب اس کے بعد اور درجہ کیا ہوا تو نقص من الاموال، اموال کی کمی. پھر اور آگے بڑا درجات جانوں کی کمی. پھر اس کے آگے اب مطلب تو کل کا ہی چکا کہ اولاد کی کمی، اولاد میں سے بس کا داغ اٹھانا. بس اب یہاں تک پہنچ کے گویا بیان کی تلخی انتہا تک پہنچ گئی. لہذا بلا فاصلہ کہہ دیا وبشر، اور خوشخبری دو. اور قدرت کی طرف کی خوشخبری کی حلاوت میں یا خوشگواری میں اس پوری ناگواری کو جو پہلے پیدا ہوئی تھی دور کیا. مگر ہم خوشخبری دو کنہیں؟ صابرین کو، صبر کرنے والوں کو. اب یہ لفظ صبر قرآن اور حدیث کی بدولت ہر مسلمان کو حفظ ہے. ہماری روزمرہ کی زبان کا جز بن گیا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جو اردو بولتے ہیں ان کو صبر کی لفظ یاد ہے. کوئی مصیبت پر کوئی کہا صبر کرو، نہ جانے کس طرح سے برابر صبر کی لفظ
زبانوں پر آیا کرتی ہے، مگر یہ عجیب کرشمہ ہے کہ اتنی کثیر الاستعمال لفظ، جتنی روزمرہ کی زبان پر آنے والی لفظ، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا 1400 برس سے گہوارے اسلام میں پڑھنے کے باوجود مفہوم صبر سے نہ واقف۔ صبر کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ترقی پسند افراد اور جوان و نوجوان اس کا زیادہ اندازہ رکھتے ہیں۔ میں تو اس ماحول میں یونیورسٹیوں کے رہ کے بالواسطہ واقف ہوا ہوں کہ ان کا بھی ایک تصور ہے صبر کے متعلق جو میرے نزدیک غلط فہمی کی حیثیت رکھتا ہے، اور مذہبی طبقہ جو مدارس کے گہوارے میں پرورش پائے ہوئے ہے، دارالعلوموں میں جنہوں نے سندیں حاصل کی ہیں، وہ بھی مفہوم صبر کے بارے میں نئے نئے تصورات رکھتے ہیں جو میرے نزدیک پر غلط فہمی اور غلط اندیشی پر مبنی ہے۔ یعنی لفظ اتنی روزمرہ کی ہماری زبان سے قریب اور مفہوم اتنا ہمارے ذہن سے دور۔ ترقی پسند طبقے میں جو تصور ہے وہ میں پیش کروں، جوان اور نوجوان محسوس کریں گے، اور تعلیم یافتہ افراد بھی جو اس ماحول سے گزرے ہیں یا اس ماحول میں ہیں، اور دوسرے لوگ سنی سنائی حیثیت سے وہ بھی اب محسوس کریں گے کہ ہاں یہ ہے تصور کہ وہ ترقی پسند افراد، ان کا خیال یہ ہے کہ صبر کے معنی ہیں ہر حربے کو سہ لینا، ہر ناگواری کو چپکے سے برداشت کر لینا اور کچھ نہ کرنا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صبر بزدلی کی تلقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ظاہر ہے کہ آج کل تو سیاست داخل ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم صبر، تلقین صبر، ارباب اقتدار اور صاحبان تخت و تاج نے اہل مذہب کو اعلی کار بنا کر یہ تلقین صبر کی افیون کھلائی ہے تاکہ کمزوروں میں قوت مدافعت نہ پیدا ہو، تاکہ جو کچھ بادشاہ کریں، جو کچھ ارباب اقتدار کریں، اس کو یہ چپکے سے سہ لیں۔ تو ان کے نزدیک صبر کے معنی ہے ہر ظلم کو چپکے سے برداشت کر لینا، اور یوں کہوں کہ کسی قفس کی تیلیوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ان کے نزدیک صبر کا مفہوم ہے۔ لہذا اسے یہ تلقین صبر کو بزدلی کی تعلیم قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے ترقی یافتہ تصور جو صبر کے متعلق نئی روشنی کے ذہنوں میں
پایا جاتا ہے۔ اب مذہبی جماعت جسے ان کے مقابلے میں قرآن حدیث کی لفظ کے سمجھنے کا زیادہ حقدار ہونا چاہیے، وہ جو سمجھتے ہیں وہ زیادہ قریب سے سنی ہوئی میری باتیں میں اسی حلقے سے تعلق رکھتا ہوں، جسے اس ترقی یافتہ زبان میں دقیانوسی تصور کہہ سکتے ہیں، اسے میں ظاہر ہے اس سے زیادہ واقف ہوں۔ تو اس میں جو صبر کے تصورات ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ ایک تصور صبر کا یہ ہے کہ احساس غم ہی نہ ہو، ادھر احساس غم ہوا اور گویا صبر کے خلاف، یعنی خوشی اور غم سب یکساں ہو، جو بھی ہو جس حال میں گزرے بس آدمی پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ یہ ایک تصور صبر کے بارے میں۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ نہیں بھائی احساس غم چاہے ہو، مگر اول اور آخر صبر یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلے، دیوار بنے کھڑے رہو، کوئی بھی لاش سامنے ہو، کوئی بھی انتہائی دلدوز منظر سامنے ہو، بس ادھر آنکھ سے آنسو نکلا اور ادھر پیچھے سے آواز آئی کہ ارے صبر کے خلاف۔ ان کے نزدیک شروع سے لے کر آخر تک میں یار صبر آنکھ سے آنسو نہ نکلنا ہے اور گریا منافی صبر ہے۔ اب جتنا زیادہ گریا ہو اتنا زیادہ صبر کی مخالفت، صبر کے منافی۔ اب یہ تو پاکستان ہے، اپنا ملک ہوتا تو میں کہتا کہ جتنا زیادہ گریا ہو اتنا مہا پاپ۔ تو ظاہر ہے کہ آج ایک دن ہے اس مرکو میں صبر کے لیے، مگر غالباً امامیہ مشن پاکستان تک تو نہیں پہنچی ہے وہ کتاب۔ امامیہ مشن ہندوستان میں حقیقت صبر کے نام سے ایک کتاب میری موجود ہے۔ وہ کتاب بھی ایک مفصل تقریر کا خلاصہ۔ تو ظاہر ہے کہ آج تو آخری مجلس ہے تقریباً، یعنی اس سلسلے کی ہمارے یہاں بھی نئی تاریخ کی مجلس آخری ہوتی، یہاں بھی تقریباً نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوا کہ جلوس سے پہلے یا بعد کل کچھ بیان ہوگا، مگر یہ کہ وہ بہرحال اس سلسلے کی تقریباً نئی تاریخ کی مجلس آخری ہوا کرتی، تو اب اس لیے اتنی تفصیل سے تو عرض کرنے کا موقع نہیں، مگر پہلے تو تفصیل کیونکہ بیان کی گئی ہے تو وہ ترقی پسندانہ تصور جو ہے اس کا جائزہ لوں۔ تو میں اپنے ترقی پسند دوستوں سے، آزاد خیال بچوں سے یہ کہوں گا کہ یہ صبر کی لفظ آپ کو کہاں سے سننے میں آئی؟ تو ظاہر ہے سب سے پہلے قرآن مجید سے یہ سننے میں آئی۔ تو جو قرآن میں صبر کا محل استعمال ہو اس کے خلاف آپ کو کسی تصور کے کسی
کسی مفہوم کو ذہن میں لانے کا حق نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب البزدلی کی تلقین ہے، آئیے قرآن سے دیکھیں۔ تو جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو میدان جنگ کی ثابت قدمی کو قرآن لفظ صبر سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک نہیں بہت سی آیتیں ہیں، مگر یہاں میں صرف ایک چیز یاد دلاؤں گا۔ ارشاد ہوا ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ دیکھو مسلمانوں، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور اگر تم میں 1000 صابر ہوں، بہادر نہیں کہہ رہا ہے قرآن، صابر کہہ رہا ہے۔ اگر تم میں 1000 صابر ہوں تو وہ، اگر تم میں 200، 100 100 صابرۃ، اگر تم میں 100 صابر ہوں تو یغلبوا الفا من الذین کفروا۔ بعض لفظ ہیں دنیا نے ان کو دشنام سمجھ لیا، اس لیے میں ان کے صحیح معنی جو ہیں اس کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو انہیں ان لوگوں میں سے جو تمہارے اصول کے ماننے والے نہیں ہیں 1000 پر غالب آنا چاہیے۔ تمہارے 100 صابر ہوں تو ان کو غیروں کے 1000 پر غالب آنا چاہیے۔ اور پھر فلسفہ بھی بتا دیا کہ یہ 20 200 پر غالب آئیں اور 100 1000 پر غالب آئیں، کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ صحیح مگر بصیرت ایمانی کے عامل نہیں ہے۔ لہذا تمہاری کمی تعداد کو توازن پورا ہونا چاہیے تمہاری قوت ایمانی سے۔ ان دوستوں کو پکاروں گا کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے صبر وہ چیز ہے جو 10 گنے مقابلے کی طاقت دیتا ہے۔ تو اب یہ بزدلی کی تعلیم ہے۔ اب میں کیا کروں، یہ آیت تو نہیں ہے قرآن کی آیتیں، کیا اس کے بعد بلا فاصلہ دوسری آیت ہے، اور جب ہم ترتیب قرآن کے لحاظ سے تلاوت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد یہ اتری، اور کوئی حافظ قرآن اسی صورت سے وہ ظاہر پڑھے گا جو کاغذ پر لکھی ہوئی، تو وہاں آیا کہ یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 ویکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم۔ جب اللہ تم کو تخفیف کرتا تو جیسے بلا فاصلہ ہم نے کہا ویسے بلا فاصلہ آئے اتنی، ابھی تو یہ کہا کہ اب کون سا سب ہے؟ معلوم ہوتا ہے جب وہ آیت اتری ہے
تو دعوے داران ایمان کو جس کا نام مسلمان ہے اپنے استحکام ایمانی کا ذان زیادہ تھا، لہذا یہ آیت اتری، مطالبہ یہ کیا گیا کہ 20 ہوں تو 200 کا مقابلہ کریں اور غالب آ کے دکھائیں، اور 100 ہوں تو 1000 کا مقابلہ کریں اور غالب آ کے دکھائیں۔ اب لازمی طور پر ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بعد درمیان میں کوئی کشل منزل پیش آئی، کوئی سخت معرکہ ہوا جس میں مسلمان اس معیار پر پورے نہیں اترے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ بس معلوم ہو گیا تم کتنے پانی میں ہو، اب اللہ تم سے تخفیف کرتا ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، اب اللہ تم سے ہلکا کرتا ہے امتحان سے، اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب ہوں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں، یعنی اگر تم کسی درجے کے بھی مسلمان ہو تو دینی مقابلے سے تو نہ گھبراؤ۔ اب اس کے بعد تخفیف نہیں ہوئی ہے، اب تخفیف کر کے اب اتنا مطالبہ ہے کہ 100-200 پر غالب آئیں اور 1000 2000 پر غالب آئیں، یعنی کچھ تو کفر و ایمان میں فرق ہو۔ یغلبوا الفین باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلا مطالبہ بھی بنا صبر تھا، یہ دوسرا مطالبہ بھی بنا صبر ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک معیار صبر ہی کا ہے جو 10 گنے مقابلے سے تیار کرتا ہے، اور ایک سب سے کم معیار صبر ہی کا ہے جو دونوں کے مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ تو بس اب یہ حضرات تعلیم یافتہ ترقی یافتہ یہ بتائیں کہ میدان جنگ میں صبر کیا یہ ہے کہ تلوار آئے سر جھکا دو، نیزہ آئے سینہ بڑھا دو، یہ کوئی اہنسا والا مقابلہ تو نہیں ہے، یہ کوئی عدم تشدد والا مقابلہ وجود کا مقابلہ تو نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں برداشت، سہار، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے قرار۔ اسے قرآن صبر کہہ رہا ہے۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی کہے کہ صبر بزدلی کی تعلیم ہے، تو یہ تو نئی ترقی یافتہ دنیا کی غلط فہمی تھی جو قرآن کی آیت سے رد ہو گئی۔ اب علماء ملت ہیں، اب مفتیان نظام ہیں، اب دارالعلوموں کے فارغ التحصیل ہیں، اب ان سے بات کرنا ہے۔ تو پہلا تصور کہ صبر کے معنی ہے کہ احساس غمین ہو۔ کیا معنی؟ یعنی آدمی کا نفس اس طرح کا ہو
کہ اسے خوشی اور غم میں فرق ہی نہ محسوس ہو. تو اب آج کل تو ڈاکٹروں کے یہاں ایسی دوائیں نکل آئی ہیں کہ اسے لگا دیا ادھر ادھر تو جسم بے ہوش ہو گیا. اب نشتر لگا اور روف نہ کی تو کارنامہ کیا ہے؟ اسی طرح اگر دل و دماغ ایسے موف ہو گئے ہیں کہ خوشی اور مسرت میں فرق ہی نہیں محسوس ہوتا، احساس غمی نہیں ہوتا، تو پھر صبر کارنامہ کون ہے؟ یوں کہیں گے کہ آدمی ایسا ہے کہ اسے احساس غمی نہیں ہوتا، مگر ہم کہیں کہ یہ کارنامہ ہے، اس کا کمال ہے کہ اس نے احساس غم نہیں کیا. تو احساس غم ہونے کی بات ہے، کرنے کی بات نہیں ہے. یہ کیفیت ہے، عمل نہیں ہے. اور دور علم میں ایک جملہ میرا کافی ہوگا کہ یاد رکھیے کہ انسان کی صفت خاص ہے شعور و ادراک. کوئی صفت کمال اس کی وہ نہیں ہو سکتی جو بے شعوری پر مبنی ہو. تو بے حس ہونا، بے شعور ہونا کوئی کمال کی بات نہیں. اب آئیے اس آخری بات کو لیں کیا نہیں احساس غم تو ہوگا، وہ فطری چیز ہے، لیکن آنکھ سے آنسو نہ نکلے. بس یہ ہے اول اور آخر معیار ہے. اب ابھی ان حضرات سے تو میں صرف صحیح ہے فطرت کے روح سے گفتگو کر رہا ہوں، نہ قرآن ہے ابھی نہ حدیث ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ کوئی غم ہوتا ہے تو پیر تو نہیں پسیجتے، ہاتھوں میں تو کوئی بات نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا بات ہے کہ آنکھی سے آنسو نکلتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جو دل اور آنکھ کا خالق ہے اس نے دل اور آنکھ میں کوئی ربط رکھا. اب وہ ایک دن غلط فہمی دور کر چکا ہوں کہ دل وہ ڈاکٹری والا دل نہیں ہے، وہ آپ اس کی جگہ دماغ کہہ لیجیے. تو اس نے دل و دماغ اور آنکھ کے درمیان ایک رابطہ رکھا ہے کہ دل و دماغ پر جب اثر غم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. تو اگر دل و دماغ اور آنکھ دونوں مزاج معتدل پر ہیں تو جو اثر دل و دماغ پر ہوگا اس کا اثر آنکھ سے نمودار ہوگا. یہ اس کی طرف سے قرار دی ہوئی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے اور پیغمبر اسلام پیغمبر فطرت ہے. لہذا ان کی کوئی تعلیم فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور جو غیر فطری بات ہے اس کی تعلیم کا مطالبہ اسلام نہیں کر سکتا. اب کوئی کہے کہ آپ نے ان قدیم اور جدید سب تصورات کو رد کر دیا تو اب آپ پر بار ہے کہ آپ بتائیے کہ صبر کے کیا معنی ہے.
میں کہتا ہوں کہ صبر کی لفظ کا جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے وہ مختلف ہے. کچھ قضاء آسمانی سے، تقدیر الہی سے مصائب آتے ہیں، جیسے عزیزوں کی جدائی، باپ موجود ہو بیٹا دنیا سے اٹھ گیا، بھائی سے بھائی جدا ہو گیا. یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ صبر کیجیے، قرآن اور حدیث بھی کہتے ہیں. یہی پر محل ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے. تو اسی کو تو قرآن نے کہا تھا بشر الصابرین الذین، معلوم ہوا کہ یہ محل ہے کہ جس کو ہم اس تعلیم قرآن پر عمل کا موقع سمجھتے ہیں. پھر زبان پر آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب یہاں پر وہ بات تو آتی نہیں کہ چپکے سے سہ لو، یہاں نہ کہیے گا تو کیا کیجیے گا. اس کے مقابلے میں کون سورما ہے جو بہادری دکھائے، جو کہیں کہ یہاں صبر کی چلتے ہیں بزدلی کی تعلیم ہے، اور آپ بزدل نہیں اٹھیے گا تو کیا کیجیے گا. یہ تو تقدیر الہی سے مصائب آ رہے ہیں، آپ کتنے بہادر دلاور ہوں لیکن اسے تو برداشت کیجیے ہی گا، اسے تو کہیے ہی گا. تو وہاں تو آپ افیون کھائے میں ہو یا نہ کھائے میں ہو، دونوں طرح سے آپ بے بس اور بے کسی ہوں گے اس کے فیصلوں کے مقابلے میں. تو ایک یہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے، اور عام طور سے یہی محل ہے جس کا زیادہ سابقہ ہوتا ہے، لہذا کہتے ہیں صبر کرو. دوسرا محل اس میں ہمارے یہاں کی زبان میں تو صبر کہتے بھی نہیں، یعنی میدان جنگ، مگر میں نے کہا قرآن نے وہاں صبر کی لفظ استعمال کی کہ وہاں صبر کرو. تو وہاں بھی صبر وہ نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے جو نئے تصورات کے مقابلے میں نے اسی کو پیش کیا تھا کہ وہاں کیا یہ ہے کہ چپکے سے سب حربے سہ لو. اور حربے ملایان کرام ان سے عرض کروں گا کہ آپ نے جو معیار صبر قرار دیا ہے کہ بس وہ ہی نہیں، اور قرآن اسی صبر کو میدان جنگ میں پیش کر رہا ہے. تو جنگ کے میدان میں صبر کے کیا یہی معنی ہے کہ رو نہیں؟ اگر رو دیے میدان جنگ میں تو صبر کے خلاف، اور ہنستے ہوئے میدان سے ہٹ گئے تو ماشاء اللہ صاحب تو ظاہر ہے کہ منتظر ہی نہیں ہوتا، مطلب چسپاں ہی نہیں ہوتا میدان جنگ کے موقع سے کہ رو نہیں یا احساس غم نہ کرو، کوئی بھی یہاں آ کے بات بنتی نہیں. اور یہاں قرآن، اور میں نے وہی کہہ دیا تھا کہ ایک آیت میں پڑھوں گا، مگر وہ ایک نہیں ہے بلکہ بہت سی آیتیں ہیں. تو یہ میدان جنگ میں قرار جو ہے، ثبات قدم جو ہے، اسے بھی صبر قرآن نے کہا. اس کے علاوہ ایک صبر بلا تفریق فرقہ. تمام علماء لکھتے ہیں کہ احکام شریعہ کی پابندی بھی مطلقہ صبر ہے. یعنی پوری دنیا شریعت صبر میں داخل ہے، کیونکہ احکام شریعہ میں کچھ باتوں کا حکم ہے، کچھ باتوں سے ممانعت ہے، یعنی اوامر ہیں اور نواہی ہیں.
تو کہتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر عن المحبوب اور ایک صبر علی المکروہ، یعنی پسند تباہ چیز کی جدائی پر صبر اور ناپسند چیز کے ہونے پر صبر۔ تو کہتے ہیں اوامر جتنے ہیں یعنی جن کو عمل میں لانے کی پابندی ہے وہ سب صبر علی المکروہ میں داخل ہیں، کیونکہ کوئی کام آپ دل دفع کریں لیکن جس دن سے حکم ہو جائے گا اسی دن سے بار خاطر ہو جائے گا۔ آپ کسی راستے پر روز تفریحاً تشریف لے جاتے ہیں، تفریح ہوگی، لیکن جس دن سے کوئی ضرورت وابستہ ہو جائے گی کہ اب لازماً ہمیں اس ساتھ سے جانا ہے، اس دن سے تفریح ختم اور کبیدگی خاطر حاضر، یعنی پابندی کی وطن ناگوار۔ تو اب اگر احکام شرعیہ کی پابندی کسی نے کی تو جتنے واجبات عمل میں لاتا ہے وہ سب خواہش نفس کے خلاف ہیں۔ یہ چاہتا ہے صاحب آزاد رہے ہر وقت، جتنے مشاغل ہیں ان میں جو جس وقت دل چاہے کرتا رہے۔ اب اس پر پابندی ہو گئی کہ 5 وقت ان تمام مشاغل کو ترک کر کے آؤ مصلی عبادت پر اور نماز پڑھو۔ تو اب یہ بہت سے میں نے اس دن کہا کہ روزے کے پابند ہیں اور نماز کے پابند نہیں، یہ ہر دن اپنے مشاغل پر یہ پہرا بیٹھنا اور اس میں سے اتنا خلل انداز ہونا اپنے مصروفیتوں میں، یہ کتنی ناگوار بات ہے۔ لیکن اگر پابند شرع ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ صبر کی منزل ہے جسے وہ طے کرتا ہے۔ ایسے ہی تمام واجبات، وہ تو مجھے خیال ہے کہ مجھے وقت بہت کتنا ہی میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کیونکہ کہہ دیا گیا کہ چھٹی کا دن ہے، پھر بھی ایک اور اس کا وقت محدود ہے، خود میرے لحاظ سے محدود ہے، کسی اور کی طرف سے پابندی نہ ہو، خود میری طرف سے پابندی۔ تو یہ جتنے واجبات ہیں سب صبر علی المکروہ میں داخل، ناگوار تباہ بات پر صبر، اور جتنے نواہی ہیں وہ سب صبر عن المحبوب میں داخل، کیونکہ انسان کی یہ بھی ایک طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اسی کو دل چاہنے لگے۔ کوئی کھانا آپ کبھی نہ کھاتے ہو لیکن جس دن سے ڈاکٹر صاحب منع کر دیں گے اسی دن سے دل چاہنے لگے گا۔ تو اب انسان ان پابندیوں کو برداشت کرتا ہے تو یہ صبر ہے۔ تو جتنی شریعت ہے وہ سب صبر میں داخل۔ تو اب دیکھیے کتنی الگ الگ شعبہ ہے حیات ہو گئے۔ بھائی کا غم ہوا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بیٹے کا داغ ہوا، وہاں بھی کہا صبر کرو۔ میدان جنگ میں سے مقابلہ ہو رہا تھا، وہاں بھی مطالبہ ہوا کہ صبر کرو۔ شریعت کے احکام آئے مختلف شعبوں سے متعلق، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ صبر کرو۔ تو کیا صبر کی لفظ کے الگ الگ معنی ہیں؟ یعنی وہ معنی کچھ اور ہیں جو باپ بھائی بیٹے کے داغ میں ہوتے ہیں، وہ معنی کچھ اور ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں، وہ معنی کچھ اور ہیں جو احکام شریعہ کی پابندی میں ہوتے ہیں۔ ہو تو سکتا ہے کیونکہ عربی زبان میں بہت سی لفظیں مشترک ہیں، مگر بالکل
لغت کو ہم دیکھتے ہیں تو الگ الگ معنی کوئی نہیں. اشتراک معنی کا جو ہوتا ہے وہ لغت کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو مجھے الگ الگ معنی لغت میں نہیں نظر آتے کہ ایک میدان جنگ میں تارنا معنی لکھے ہوئے ہوں, ایک بھائی باپ بھائی کے غم کو برداشت کرنا معنی لکھے ہوئے ہوں, ایک احکام شریعہ کی پابندی معنی لکھے ہوئے ہوں. کہیں مجھے لغت میں یہ فرق نظر نہیں آتا. اور ہے سب کا میں لفظ صبر کا استعمال. تو اب میرے اوپر اور ذمہ داری بڑھ گئی. ان سب کو غلط کہنے کے بعد تو ذمہ داری عائد ہوئی تھی کہ آپ معنی بتائیے. عام زبان میں عموماً انگریزی لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, لیکن جہاں روزمرہ کی لفظ اس کے سوا ملتی نہ ہو وہاں مجبوری ہو جاتی کہ اسی کی بنا پر مجھے چیلنج ہو سکتا تھا کہ صاحب آپ بتائیے. پھر اسے غلط قرار دیا, اسے غلط قرار دیا, اسے غلط قرار دیا, تو آپ بتائیے صبر کے کیا معنی. اور اب خود اپنی طرف سے اور مشکل میں پھنس گیا کہ اب میں انکار کر رہا ہوں کہ الگ الگ معنی نہیں ہے. تو اب مجھے کوئی جامع معنی کہنے ہیں کہ ہر محل پر وہ صادق ہیں. اسی معنی سے باپ بھائی کے غم والا صبر ہو, اسی معنی سے میدان جنگ کا صبر ہو, اسی معنی سے احکام شریعہ والا صبر ہو, سب اسی ایک مفہوم کے تحت میں داخل ہوں. تو بس اب جو معنی میں عرض کرتا ہوں اور مفہوم جس کو منطق میں تعریف کرتے ہیں وہ تو مختصر الفاظی ہوتے ہیں, مگر اب اس مختصر الفاظ پر آپ غور کر لیجیے گا صبر و سکون کے لمحات میں کہ وہ جانے مفہوم ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں صبر کے نہ وہ معنی ہے, پھر وہ نہیں نہ وہ معنی ہے. اسی معنی سے باپ بھائی کے غم والا صبر ہو, اسی معنی سے میدان جنگ کا صبر ہو, اسی معنی سے احکام شریعہ والا صبر ہو, سب اسی ایک مفہوم کے تحت میں داخل ہوں. تو بس اب جو معنی میں عرض کرتا ہوں اور مفہوم جس کو منطق میں تعریف کرتے ہیں وہ تو مختصر الفاظی ہوتے ہیں, مگر اب اس مختصر الفاظ پر آپ غور کر لیجیے گا صبر و سکون کے لمحات میں کہ وہ جانے مفہوم ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں صبر کے نہ وہ معنی ہے کہ رو نہیں, نہ وہ معنی ہے کہ احساس غم نہ ہو, نہ وہ معنی ہے کہ چپکے سے سہ لو. صبر کے ایک معنی ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے ہر محل پر اس کا استعمال ہے. میں کہتا ہوں صبر کے معنی ہیں کہ کوئی وقت کی شدت, کوئی سختی اور مصیبت تمہیں فرض کے جادے سے نہ چاہے. پھر بلند آواز سے بولا
کہاں پر فرض کیا ہے وہ الگ بات ہے، مفعول ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی سختی و مصیبت، کوئی ناخوشگوار حالات کا دھوکہ، کوئی سخت سے سخت آفت کا بہاؤ تمہیں سجدے سے، فرض کے تقاضے سے، فرض کے زیادہ سے نہ ہٹائے، یہ ہے صبر۔ اسی لحاظ سے ہر جگہ صبر ہے، اور صورتیں صبر کی بدل سکتی ہیں فرض کے بدلنے سے۔ کبھی سکوت صبر ہوگا، کبھی کلام صبر ہوگا، کبھی سکون صبر ہوگا، کبھی حرکت صبر ہوگی، کبھی سلو کر لینا صبر ہوگا، کبھی جنگ کے لیے کھڑا ہو جانا صبر ہوگا۔ پھر بولے آواز تو کھولے آواز۔ اور ظاہر ہے پھر اتنا وسیع باب ہو گیا کہ یہاں سے بھی اگر اس طرح شروع کروں تو ایک مجلس سے زیادہ کی بات ہے، مگر بس ایک مثال کہ سن 2 ہجری سے جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، وہاں ایک میدان ہے جنگ کا، اس جنگ کے میدان سے قدم ہٹانا خلاف صبر۔ یہ کسی کا دل چاہتا ہوگا کہ میں یہ حکایت لذیذ ہے، اس کو ذرا آگے بڑھا، مگر مجھے لذت نہیں آتی تاریخ مرتب میں کردار کے۔ مجھے کردار کے روشن جلموں کے بیان کرنے سے فرصت نہیں جو میں تاریخ دے سکوں۔ چلو آگے یہ بلند آ رہا یہ بلند آ رہا تو فلا تو جناب یہ ایک میدان ہے، مال میدان کے بدل میں ہے، مگر وہ سب ایک طرح کا میدان ہے، بدر احد خندق خیبر ایک میدان ہے۔ اب اس میں قائم رہنا صبر ہے، اس میں جمع رہنا اور پھر جو کرنا چاہیے وہ کرتے رہنا، وہ صبر ہے۔ اور اب ایک میدان بدلتا ہے، اور سن 6 ہجری میں سلو کا میدان آتا ہے، حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی، اب یہ سلو کا میدان ہے۔ کوئی کہے سلو کا کوئی میدان ہوتا، میں کہتا ہوں میدان نہ ہوتا تو سبا کے قدم مشکل کیوں ہو جاتا؟ تو یہ ایک میدان ہے بہت صبر آزما، یہ سلو کا میدان ہے۔ اور اب وہ ایک صابر مجاہد ہے اسلام کا کہ اس میدان میں جس کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا اسی کے ہاتھ میں آج قلم ہے۔ بڑے بڑے غیرت ایمانی کے دعوے داروں میں بے چینی ہے،
کیوں ہم اس ذلت کو کیوں قبول کریں؟ اور اس کو کوئی اضطراب نہیں، اسے کوئی بے چینی نہیں. جس طرح علم ہاتھ میں ہوتا تھا تو ہاتھ میں لرزش نہ تھی، اسی طرح قلم ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کو کوئی لرزہ نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن جنگ کے میدان میں ٹھہرنا میں یاد صبر تھا. ہاں، قلعوں کے جادے پر ٹھہرنا میں جمع یاد صبر تھا. تو بس یہ ہے مفہوم میں صبر کہ کوئی وقت کی شدت تمہیں فریضے کے جادے سے نہ ہٹائے. آپ دیکھیے بھائی اٹھ گیا، بیٹا داغ جدائی دے گیا. یہاں دیکھیے فریضہ ایمانی کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے. لوگ بس رونا سمجھتے کہ رو نہیں. میں کہتا ہوں کہ رو نہیں اور سب ہول پول رکھتے رہو. وہ تو نہیں رہا، لہٰذا کہ یہ بہت قادر ہے، اللہ کے تقدیر الہی پہ اعتراض کر رہا ہے. خدا تو ظالم ٹھہرا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو چھین لیا. ہاتھی تو نہیں لا رہا ہے تو کوئی صاحب فتویٰ کا ہے بہت قادر ہے. آپ کے معیار پر ہے قادر، رو تو نہیں رہا ہے. میں کلمات کفر بک رہا تو کہیے صابر. میں کہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں بھی موجود تھی. جب جناب ابراہیم فرزند پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اعتذار میں تھے. شاہ عبد الحکمت جسے دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ جب ابراہیم کا عالم سکرات تھا تو رسول ان کے سر کو گود میں لیے ہوئے بیٹھے تھے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. تو حاضر الوقت صاحب میں سے ظاہر ہے کچھ کے ذہن میں آتا بھی تو کہنے کی ہمت نہ ہوتی، مگر جو دعویٰ تقرب رکھنے والے ہوں ان میں پھر بے باکی بھی پیدا ہو جاتی. تو عین اس وقت حاضر الوقت اشخاص میں سے ایک نے کہا انتا یا رسول اللہ و تبکی، آپ رسول اللہ اور گریہ فرماتے ہیں. اب اس سوال میں یہ مضمر ہے کہ یہ گریہ آپ کی شان کے خلاف ہے. معلوم ہے کچھ پہرے دار ہیں جو شان رسالت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. آپ یا رسول اللہ اور گریہ فرما رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں میں کتنے مکتب خیال ہیں، تو ایک مکتب خیال کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے لیے بہت آسان تھا کہ جواب میں بشریت کی سپر لے لیتے ہاتھ میں. کہتے کہ بھائی یہ بشریت تھی جو میں رو رہا ہوں، مطلب یہ کہ اسے سند نہ بنانا. مگر رسول نے کسی بشریت کی سپر ہاتھ میں نہیں لی، آپ نے اصول فرمایا. اور وہ مجمل لفظیں کا رسول کی جس کا میرے ایک گھنٹے کے بیان میں جس کی تشریح آپ کے سامنے تقریباً لائی ہے شروع سے اس وقت تک کہ فرما رہے ہیں رسول کہ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن، یا ان القلب لیحزن
وإن العين لتدمع ولكننا لا نقول إلا ما يرضي الرب. دیکھو آنکھ تو اشکبار ہوتی ہی ہے اور دل تو احساس غم کرتا ہی ہے. شرح اس کی وہی ہے جو میں کہہ چکا کہ احساس غم فطرت دل ہے اور آنسو نکلنا فطرت چشم ہے. معیار صبر یہ نہیں ہے. نہ احساس غم نہ ہونا معیار صبر، نہ آنسو کا نہ نکلنا معیار صبر. پھر پورا کروں بات کو کہ دل تو رنجیدہ ہوتا ہی ہے اور آنکھ سے آنسو تو بہتے ہی ہیں، لیکن ہماری زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکل سکتا جو مرضی ہے پروردگار کی. اب ایک روزمرہ کی مثال سے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. ہاتھ میں زخم ہوا، ڈاکٹر نے جو ماہر ہے اس کا ہر قسم کی کوشش کی، مرہم سے زخم اچھا ہو جائے، نہیں ہوتا. آخر اس نے طے کر لیا کہ جب تک پتہ نہ کیا جائے ہاتھ، اس وقت تک جان نہیں بچ سکتی. اس نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کو یا اس کے کسی جز کو، انگلی کو قطع کرنا ہوگا. بعض لوگ ہیں ایسے، مجھے میرے علم میں مشاہدے میں، کہ قوت دل دماغ کا اپنے احساس کر کے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب بے ہوشی نہ سنگائیے گا. بے ہوشی سنگا کے نہیں، میں برداشت کروں گا. وہ مزہ کی زندگی کی مثال ہے کہ ہاتھ بڑھا دیا یا انگلی بڑھا دی جسے قطع کرنا تھا. ڈاکٹر نے قطع کرنا شروع کیا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا. یہ میں کہتا ہوں کہ کیفیت درد ہے، خاصہ درد ہے. صبر ذرا برداشت کرنے میں دانت گھیچ لیتا ہے کبھی، یہ بھی ہوا. یہ خاصیت تکلیف ہے. ممکن ہے کہ زبان سے اف بھی نکل گئی، یہ خاصیت تکلیف ہے. مگر عین جس وقت چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، عین جس وقت زبان سے اف نکل رہی ہے، عین اس وقت یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. بس یاد رکھیے کہ مطالبہ ایمانی یہی ہے ہر مسلمان سے. بھائی سے بھائی جدا ہوا، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ تو خاصیت مصیبت ہے. بیٹا گیا، آنکھ کی روشنی کم ہو گئی، یہ تو خاصیت مصیبت ہے. عزیز کے غم میں جو صدمہ ہوا، آنکھوں سے آنسو گئے، وہ تو خاصیت مصیبت ہے. لیکن عین جس وقت رو رہا ہے، عین جس وقت آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، عین جس وقت میں کہ باویلا کہہ رہا ہے، عین اس وقت یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہے. اس نے جو کیا ہے وہ درست ہے. اور اس کو کبھی کبھی سوئیوں میں 40 کی مجلسوں میں جہاں داغ تازہ ہوتا ہے، میں نے کہا ہے تو بہتے ہوئے آنسو رک گئے ہیں. اور جس کے اوپر داغ مصیبت تھی اس کے دل کو قرار آ گیا ہے. میں نے کہا کہ اس کے لیے بس ایک چیز کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم تقدیر ہے وہ جاہل نہیں ہے اور ہمارا دشمن نہیں ہے. دشمن نہیں ہے اس لیے جان کے برائی نہ کرے گا، اور جاہل نہیں ہے اس لیے بے سمجھے برائی نہ کرے گا.
تو برائی جو ہوتی ہے دو ہی طرح ہوتی. بس یہ ہے مطالبہ ایمان، یہ ہے مطالبہ اسلام، اور یہی ہے معیار صبر. اور اس لیے جو سید الصابرین ہے ہمارے نزدیک، اور ہمارے نزدیک کیا دنیا ماننے کو تیار، دنیا ماننے کو مجبور، وہ سید الصابرین. اس پر غم کا اثر ہوا، مصیبتوں کے اثرات اس پر مرتب ہوئے بے اختلاف درجہ. ہاں وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم سے خاص روابط رہے ہیں اور محبت ہے. مجھے معلوم ہے بڑا خوبصورت مصرع ان کا ہے بہت مشہور، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. میں کہتا ہوں شعر ہونے کے لحاظ سے وہ بہت خوبصورت مصرع صحیح، لیکن میں حقیقت کے لحاظ سے تائید نہیں کر سکتا. ہمارے حسین وہ نہ تھے جو علی اکبر ایسے بیٹے پر نہ روئے. وہ روایات ناقابل انکار ہیں کہ روئے بھی ہیں، مرثیہ بھی پڑھا ہے، اثرات مصیبت بھی مرتب ہوئے ہیں بے اختلاف درجہ. اصحاب تب گئے، مولا کا کوئی اثر ایسا نمایاں نہیں ہوا، مگر حبیب جو گئے خان الانکسار علی وجہ الحسین، مولا کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے. بس اور تفصیلات بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ مسائل میں ذرا دماغ کو فلسفے میں الجھانا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی میں اس جرم کا ارتکاب کرتا ہوں مجبوراً. جب سمجھنے اور سمجھانے کی بات مسائل میں آ جائے تو پھر بے سمجھے بے سمجھائے آگے نہیں بڑھتا. تو میں یہی میں صاف کر دوں، کیونکہ ابھی ابتدا ہے مسائل کی، کہ میرے نزدیک یہ کیفیتیں مرثیے کی لفظیں جو حضرت نے کبھی کبھی مرثیہ پڑھا ہے مختصر جتنا محل تھا، جو اثرات عام تاریخ ہیں، یہ فقط بشریت کے تاثرات ہی نہیں ہیں، بلکہ ان میں قربانیوں کا تعارف بھی ہے. یعنی حسین کے کیفیات بتاتے ہیں کہ گویا دنیا کو غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کیسا میرا بھتیجا ہے جسے میں نے دین کی خاطر قربان کیا، دیکھو کیسا میرا بھائی ہے جسے میں نے دین کی خاطر قربان کیا. یہ الفاظ و کیفیات یہ اس مجاہد کا تعارف بھی ہمیں کراتے ہیں. یہ شکستگی کے آثار نمایاں ہوئے تو ہم سمجھے جو حبیب تھے وہ کوئی دوسرا نہیں تھا. اصحاب میں 10 پہلے ہزار، اب باب مصائب ہے، اور مصائب میں زیادہ اتنی قوت وفا نہیں کیا کرتی ہے جتنے بیان کی گنجائش فضائل میں ہوتی ہے، تمہید میں ہوتی ہے. تو اس لیے بس اب تیز رفتاری سے ذرا منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز سب جدا ہو گئے، بھانجے بھی رخصت ہوئے، بتیجے بھی رخصت ہوئے، مگر اب جب قاسم رخصت ہو رہا تو کسی کو گلے لگا کے مولا نہیں ہوئے تھے. اب قاسم کو گلے لگا کر اتنا روئے، حوالہ کبھی دے دیا پرسوں کہ جناب شیخ مفید نے ارشاد میں پہلے سے
کہ تقریباً دونوں چچا بھتیجے کو غش آ گیا. اتنا روز بس ہم سمجھ لیے کہ اس بھتیجے کی جو قیمت ہے حسین کی نگاہ میں وہ اب تک کسی دوسرے عزیز کی اتنی قدر قیمت مولا کی نگاہ میں نہیں تھی. یعنی اتنا حسین کا پیارا جتنا یہ بھتیجا تھا اتنا کوئی دوسرا نہ تھا. اور عباس سے پہلے کئی بھائی شہید ہو چکے. خود عباس کے سگے بھائی 3 تھے اس کے پہلے، ان کے علاوہ 4 تھے بھائی. تو وہ سب یکے بعد دیگرے میدان میں پہلے گئے ہیں اور ظاہر ہے ایک کا صدمہ ہوا مولا کو. لیکن عباس کسی کے جانے پر کمر نہیں تھامی. اور یہاں شاید کوئی امید کرے گا کہ میں یہ کہوں گا کہ جب عباس کی آواز آئی تو مولا نے کمر تھام دی. یہ جز کر کے بیان میں نے نیت کیا تھا. کل ہی تو عمر بن ہاشم کا حال بیان ہوا ہے تو یہ جز وہاں میں نہیں کہا تھا. ہر ایک نے صدا دی کہ مولا خبر لیجیے. علی اکبر نے لفظیں بدل دی جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا، مگر آواز دی. آپ متوقع ہوں گے کہ میں کہوں کہ عباس نے بھائی نہیں کہا اور بھائیوں نے کہا ہوگا یہ بھائی خبر لیجیے. عباس نے عمر بھر بھائی نہیں کہا تھا تو اس وقت بھی بھائی نہ کہتے، وہی کہتے جو انصار نے کہا تھا، اصحاب نے کہا تھا، یا مولا ہو ادرکنی، اے آقا خبر لیجیے، اے مولا خبر لیجیے. تو میں کہوں گا کہ بس یہ آواز آئی اور مولا نے کمر تھام لی. مگر نہیں، کیا کروں، واقعہ نہیں ملتا، واقعہ محسوس نہیں ہوتا، درایتن نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ عباس کی تو آواز ہی نہیں آئی. مولا جیسے منتظر رہے کہ بھائی کی صدا ہے. اب آپ سے جانا پہچانا ہوا واقعہ جب بیان کروں گا تو آپ میری تصدیق کریں گے. میں کہتا ہوں کہ عباس نے تو پکارا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہاتھ رہے تب تک تو خلاف سجاد سمجھتے تھے پکارنا، تب تو ہمت ہی نہیں ہارے. اور جس وقت ہاتھ نہ رہے، اور اب کیا کروں، شان عباس کے ذرا خلاف معلوم ہونے سے ڈر لگتا ہے، مگر کیا کروں کہ ان لفظوں کے سوا ہے ہی نہیں کہ جس وقت سے ہمت ہار گئے. اور ہمت کب ہاری؟ جب مشق کا پانی بہا. اور اس کے بہت پہلے سے وہ ہے کہ آواز نہیں آئی، پکارا نہیں. میں کہتا ہوں جب تک ہاتھ رہے تب تک وہ خلاف سجاد تھا پکارنا، اور جب ہاتھ نہ رہے تو پکارتے کیوں کر مشق کا چشمہ تو جاتے انہوں نے پکارا نہیں. ظاہریت سے مولا انتظار کرے، صدا ہی نہیں آئی. بس ایک دفعہ عالم جھکا
اور پھر نہیں اٹھا تو مولا نے کمر پکڑ لی. کیا لانا ان کا سارا بحری وہ قلت ہوئی جاتی. اب میری کمر ٹوٹ گئی اور چاروں تدبیر کی راہیں ختم ہو گئی. معلوم ہوا کہ بعد جو ہیں وہ کوئی نہیں تھا. بس ماشاءاللہ آپ مصاب ہو لیے. مگر آج تو 9 تاریخ کی مجلس ہے. میں کہتا ہوں رب کے اثر نے مولا کی قوت بشری پر بھی اثر ڈالا ہے. جب تک اصحاب ہے اس وقت تک مولا نے لاشیں اٹھوائیں. کسی کی لاش کو میدان میں نہیں رہنے دیا. مگر اصحاب موجود تھے, عزیز موجود تھے, اشارہ کر دیتے تھے, سب لاش کو اٹھا کے لے آتے تھے. معتبر یہ روایت ہے کہ ایک خیمہ تھا. اس خیمے میں لاشوں کو ایک دوسرے کے پہلو میں, اور پھر جب ایک تختہ بن گیا تو پھر اس لاشوں کے اوپر گویا لاشیں چنی جا رہی تھیں. تو اصحاب کی جب تک داری رہی لاشوں کو اٹھوایا. لیکن جب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی تو مولا نے اب لاشوں کو خود اٹھایا. اس دن کہہ چکا کہ تاریخ کے لحاظ سے سوا جناب قاسم کے کوئی ایسا نہ تھا جو حد بلوغ پر نہ ہو. اس کے مانیے کہ جوان ہوتا تھا مجاہد, مگر 57 برس کی عمر میں مولا کی طاقت جسمانی یہ تھی کہ جوان کا لاشا اٹھاتے تھے اور لاشا اٹھائے ہوئے پشتے فرس پر سوار ہوتے تھے. اور اسے لے کر سونے میں لاتے تھے. اصحاب سے الگ عزیزوں کے لیے وہ دوسرا کھونا بنایا تھا. وہ ایسا کھونا ہوگا کہ بیویاں بھی آ سکیں. ماشاء اللہ آپ بیکار ہیں, مگر مجھے ابھی کافی آپ کے سامنے ذکر مصیبت کرنا ہے. یہ طاقت تھی مولا کی. مگر اہل عزا جب قاسم کی صدا آئی, ارے تو مجھے تو اردو میں یہی لفظیں ملتی ہیں کہ ارے یہ پھول ایسا لاشا, یہ بچے کی لاش ہے. مگر اب مولا نے اٹھائی تو لیکن کمر سیدھی نہیں ہوتی. اب گھوڑے پر نہیں بیٹھتے, قاسم کی لاش لا رہے ہیں یوں کہ پیر زمین پر کھینچتے جاتے ہیں. یہ اثر مصیبت ہے جو اب مولا کی طاقت پر یوں نمایاں ہے. اور اہل عزا جب علی اکبر کی باری آئی تو منزل امامت کو تو اس وقت سامنے نہ لائیے. بشری حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ جب علی اکبر کی منزل آئی تو اب تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ لاشا اٹھا. مگر دل بھی نہیں چاہتا کہ سب سے لاشیں لے جا چکا ہوں اور شبیہ پیغمبر کی لاش میدان میں رہنے دوں. یاد رکھیے آپ کے لیے دفتر غم ہے, جب یاد آئے تو روئیے گا. مجھے تو الفاظ حسین میں بے بسی نظر آتی ہے. چاہتے ہیں علی اکبر کی لاش اٹھے مگر خود اب ہمت نہیں ہوتی اٹھانے کی. کچھ بچے نکل آئے ہیں تاکہ اپنے بھائی کا لاش لے چلو. محل مجلس ہو گیا مگر ہمارے آج 9 تاریخ کی مجلس. آج سے مولا کا حال بیان کرنا ہے خود, مگر میری کیا مجال کہ کسی کی شہادت کو بیان نہیں کرتا. اور یہ قیامت ہے شہادت میں بیان کروں گا. جتنا میں بیان کروں اتنا سنیے, اور جتنی تابع صبر ہو اتنا سنیے.
کہ ارباب اعضاء یہ تو جسمانی طاقت اس وقت تک ہے جب تک داں اٹھا رہے ہیں، لیکن اب جب کوئی نہ رہا تو اب وہ میں کہتا ہوں عزم و ایمان کی طاقت ہے کہ اب ہاتھ میں تلوار لی اور بس آپ کے لیے چند انگلیاں رکھ کر رہا میں کہتا ہوں مولا اب تلوار ہاتھ میں لی. ارے آپ کے جہاد کا لطف تو اس وقت تھا کہ آپ بہتے عباس دانی طرف ہوتے، علی اکبر بائیں طرف ہوتے، تمام شیر کسے کچھ دیکھ کے ہوتے، اس وقت جہاد کرتے تو میں کہتا ہوں پھر تاریخ کربلا کیا ہوتی؟ پھر تاریخ کربلا کچھ اور مرتب ہوتی. مگر مولا یہ اب تلوار اٹھائیے جب کمر عباس کے جانے سے ٹوٹ چکی، اب تلوار اٹھائیے جب آنکھوں کی بصارت علی اکبر لے جا چکے، اب تلوار اٹھائیے جب 72 کے بعد دل پر اٹھا چکے، مگر اب تلوار اٹھائیے کیونکہ یہ اس آئین شریعت کے نمائندہ ہیں جس میں سپردگی ظلم کے سامنے جائز نہیں ہے. اور انہیں اس آئین شریعت کا، ورنہ ان کے لیے جذباتی طور پر بڑا آسان تھا کہ بہت جاتے کرتے اب میرا گلا کاٹ لو. ارے جب علی اکبر نہ رہے تو زندہ رہ کے کیا کروں گا، جب عباس نہ رہے تو جی کے کیا کروں گا. مگر نہیں، وہ پھر شریعت اسلام کے ترجمان نہ ہوتے. ہاتھ میں اٹھائی اور اب جنگ کی اس 3 دن کی روک بھی آتی. اور اب ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں، 7ویں صدی کے سنی عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اب ایسا جہاد کیا کہ 10 محرم سے نکست کے پہلے مقام شجاعت میں صرف علی کا نام لیا جاتا تھا اور اس کے بعد حسین کا نام لیا جانے لگا. وہ دکھلا دیا کہ ہاں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، حمزہ کا بھتیجا ہوں. ماضی دیکھنے والوں کے لیے بدروحت کی تصویر تازہ کر دی. مگر اب وہ منزل آ گئی. میں تو جو کچھ اب کیا اس کی روشنی میں کہوں گا کہ حد امکان بشری کے آخری نقطے کو بھی مولا ہی سمجھ سکتے اور وہاں تک تکلیف شریف تھی. بس جب وہ نقطہ آ گیا تو اب کیا ہوا؟ بس اب تو شہادت کی منزل ہے. اب میں کیا کروں؟ اب مجھے نہیں معلوم. آپ کے یہاں بھی یقیناً جلوس اعضا نکلتے ہوں گے جس میں زلزلہ ہوتا ہوگا. میں کہتا ہوں دنیا محسوس کرے کہ ہم نے کربلا کے انسانوں ہی کی یاد نہیں قائم رکھی ہے. جانور بھی جس نے آل رسول کا ساتھ دیا اس کی یاد بھی ہم نے قائم رکھی. عرب میں فرس کی فراست مشہور ہے. اس کا نام ہی فرس اس لیے ہوا کہ جائے کہ وہ فرس جو معرکہ کربلا کے لیے منتخب ہوا ہے. حالانکہ وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا مگر آخر دم تک مولا کا ساتھ دیا. اور ہر منزل میں مولا کے ساتھ. اب 72 دفعہ مولا لاشیں اٹھانے گئے ہیں تو اس گھوڑے نے اس 3 دن کی بھوک پیاسی 72 دفعہ میدان میں آیا گیا ہے. پوری منزل جہاد مولا کے ساتھ اس نے طے کی ہے. مگر اب وہ وقت آیا کہ پوسٹ راکٹ دوش رسول سے خالی ہو. اب مجھے معلوم ہے کہ آج برابر پہنچ جاتی ہے.
مگر میرے ضمیر ایمانی نے قبول نہیں کیے. لہذا اب کیا کرے؟ محسوس کیا کہ اب میں سوار کا ساتھ کوئی خدمت سوار کی نہیں کر سکتا. تو اب اگر میدان میں عباس ہوتے تو عباس سے جا کے اشارہ کرتا. اگر علی اکبر ہوتے تو علی اکبر سے جا کے اشارہ کرتا. میں دیکھا ہوں اپنے قابل سباہت نہیں، مگر بس چند جملے ہیں ان کو سن لیجیے. مگر وہ تو سب زمین گرم پر آپ خون میں آغشتہ پڑے تھے، کوئی سامنے نظر نہیں آتا تھا. اگر کوئی بیوی میدان میں ہوتی تو اس سے جا کے اشارہ کرتا، مگر بیویاں تو وہیں بیٹھی تھیں جہاں حسین بٹھا گئے تھے. کوئی فرد میدان میں نہ تھی تو اب کیا کیا؟ پیشانی اپنی خون حسین سے رنگین کی اور سیدھا چلے خیمہ پر گیا اور ایک آواز بلند کی. اپنے دروازے پر کوئی خاتون نہیں آئی. ارے سکینہ دروازے دیکھا کہ باغے سکینی دین دھلا ہوا خیمے میں گئی اور کہا آئے میرے بابا، آئے میرے بابا. youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.